जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे पाकिस्तान में कोई ज़बरदस्त इवेंट हो रहे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उसके बारे में बताते हुए, क्योंकि ये एक खुशहाली की बात होती है और ऐसी बात है कि जिससे इंसान जो है अपने माइंड को जो है वो सोचता है कि ये मेरे लिए कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। तो शहर कराची में भी एक ऐसा ही इवेंट होने जा रहा है जिसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव इवेंट है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये है आलमी मुशायरा और ये 30th मतलब 30वां ये आलमी मुशायरा है। इसके बारे से हम बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल वो आएँ और इस मुशायरे में वो शिरकत भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं महमूद अहमद ख़ान साहब, जो मुंतज़िम आला हैं साकनान शहर कायद के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का। और साथ ही हमारे राइट हैंड साइड पर हैं जमाल अजहर साहब, जो साकनान शहर कायद के और इस पूरे इवेंट के जो है वो इंतज़ामिया को संभालेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत अच्छा कि जो लोग बहुत शौकीन हैं शायरी के, लिखने के, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। एंड आई एम अमेज कि 30 ईयर्स ही हो गए होंगे ना, 30वां ये है, साल में एक होता है ना। तो 30 साल से आप इस मुशायरे को जो है वो हैंडल कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं। इस इवेंट को आप लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। इस अमेजिंग। पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा इवेंट जो इसके हवाले से जानूंगी और मुझे मेरा पता है क्या दिल कर रहा है कि थोड़ा पास्ट में भी जाएंगे हम, कि शुरू से जो आगाज हुआ कैसा था उस वक्त और अब कैसा है, कितना डिफरेंस आ गया। जी जरूर बताएं इस इवेंट के बारे में। देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। नाज़रीन, 1989 की बात है। कराची यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने एक जगह जमा हुए यूनिकेरियंस के प्लेटफॉर्म पे। जनाब अज़हर अब्बास हाशमी साहब, मसूद नकवी साहब, डॉक्टर नैयर अजीज़ मसूदी साहब, अफजाल सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग इसमें शरीक हुए। उन्होंने सोचा कि हम इस शहर के अंदर मुशायरे शुरू करते हैं और एक अदबी माहौल की तरफ वो इस शहर के लोग बच्चों को लाना चाहते हैं। तो स्टार्ट हमारा होता है यूनिकेरियन से और उसके रूह रवा होते हैं जनाब अज़हर अब्बास हाशमी साहब और डॉक्टर कासिम पीरज़ादा साहब। उनकी दोनों की ये जिम्मेदारी, जो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और दुनिया अदब का बहुत बड़ा नाम, शायरी में बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की दुनिया भर में ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बल्कि हमें फ़ख्र होता है कि हम उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो 1989 से मुशायरे शुरू हुए। पहला मुशायरा जो है 8 9 10 साल तक ये मुशायरे नेशनल स्टेडियम में होते रहे। अब आप तसव्वुर कीजिए कि उस ज़माने में नेशनल स्टेडियम में मुशायरे होते थे और उसमें 25 से 30 से 40 हज़ार अफराद आया करते थे। और इस मुशायरों की जो अदबी एक फ़िज़ा हम बनाते हैं, उसमें आप ये गौर करें कि ये लोग यहाँ पे हम मुशायरा 8 बजे शुरू करते हैं और सुबह 5 बजे तक रहता है नंबर पर। और दुनिया अदब का कोई ऐसा शायर ऐसा नहीं होगा जो इस मुशायरे में ना आया हो। हाँ? और कौन कौन सा ममालिक तकरीबन? कौन सा ऐसा शायर, अहमद फराज साहब हो के कतील शफाई साहब हो, ठीक है, इंडिया के तमाम मंजर भोपाली हों, या कोई भी ऐसा नाम लीजिए, पॉपुलर मेरिठी हों, राह तंदूरी हों, इस तमाम शोरा इकराम जितने थे वो सब इसमें आ चुके हैं और ज़ौक़ व शौक़ से आते थे। तो जब से अज़हर अब्बास हाशमी साहब और पीरज़ादा साहब की ये पौधा लगाया हुआ है और हम उस ज़माने में भी इसके पार्ट थे। और उसके बाद अज़हर अब्बास हाशमी साहब ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है ना आज से 10 12 साल पहले जो है वो मेरे पर डाली कि भाई अब आप इसकी कमान संभालें और आप इसको अब लेके चलें। तो ये मुशायरे हम ख़ुद कर रहे हैं, मैनेज करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। और डॉक्टर कासिम पीरज़ादा साहब जो हैं, पीरज़ादा साहब वो इसके सरबराह हैं, बानी भी वही हैं। और इसमें हम पूरी रात का वो जो अदबी एक माहौल है वो हम देते हैं, वो फ़िज़ा बनाते हैं। हमारी कोशिशें यही होती हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ के तमाम लोगों से मुलाकातें करते हैं। वाइस चांसलर से मैं और जमाल अज़हर साहब और नदीम ज़फ़र साहब, हमारे जो 3 लोग हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं इसमें शामिल हैं। हसन इमाम साहब हैं, तारिक रहमानी साहब हैं, मज़हरानी साहब हैं, मोहम्मद अली गौहर हैं, डॉक्टर ओजे कमाल हैं, नदीम हाशमी बेनता और बहुत सारे लोग हैं, मज़हर ख़ान हैं, असलम ख़ान, काफ़ी लोग हमारे इसमें जो है हमारे साथ जुड़े होते हैं।
تو ہم یونیورسٹیز میں کے وائس چانسلر سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کو جو یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں یہاں، اور ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے ادبی کہ شعر و سخن کے ذریعے وہ تمام پیغام دے دیا جاتا ہے جو ہم اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور اس ماحول سے جو آج کل بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب ہم رات کو 12 بجے 1 بجے نکلتے ہیں تو ہمارے نوجوان جو ہے چائے خانے میں بیٹھے رہتے ہیں، جی اس ماحول سے ہم نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ بہت کامیابی ہے اس میں۔ تمام گائیڈنس جو ہے اور سرپرستی ہمارے پیرزادہ صاحب کی، سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کی، سینیٹر سرمت علی صاحب کے، اعجاز فاروقی صاحب، یہ سب ہماری سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے جو رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو سب اپنا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں، اور پورے سال اس ادبی محفل کی جو ہے نا، اس کراچی کے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ انتظار ویٹنگ، اس یہ وہ مشاعرہ جس میں 10 سے 15 ہزار افراد بیٹھے ہوں، اور وہاں وہ لوگ آتے ہیں 8 بجے اور صبح 5 بجے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب یہاں پہ ہم جو آئے ہیں صبح جائیں گے۔ اس سال بھی ہم آپ نے کارڈ اگر ایک نظر دیکھیں جی جی تو بالکل، افتخار عارف صاحب یہاں اس میں آ رہے ہیں، عباس تابش صاحب جو ہیں وہ ہیں کراچی سے، جو ہے نا سیر انصاری صاحب ہیں، پیرزادہ صاحب ہیں، جاوید صبا صاحب ہیں، اور تمام جو لاہور سے، اسلام آباد سے جو ہے نا شکیل جاذب صاحب ہیں، کینیڈا سے جو ہے نا شاہدہ حسن صاحبہ ہیں، عقیل دانی صاحب جو ہے نا وہ ہیں، امریکہ برطانیہ سے حمیرہ رحمان آئے ہوئی ہیں، احمد عادل صاحب آ رہے ہیں، تسنیم عابدی ہیں، خالد عرفان ہیں، شعیب بن عزیز صاحب کے بہت کم جو لوگ اس میں ان کو جانتے ہوں گے بائی فیس۔ جی جی ایسے شاعر تو بہت مشہور ہیں، ان کے جی تو جی، کیا کیا چیزیں مشہور ہیں، خیر وہ جب لوگ سنیں گے تو یہ تمام افراد ہوں گے اس اور مشاعرے کے اندر۔ انشاءاللہ اٹ ول بی ونڈرفل ایونٹ، اور جی ہاں، اس لیے بھی کہ ایک تو ایک ایونٹ اچھا، اور اوپر سے ایسا ایونٹ جس میں رائٹرز، شاعر سب جو ہے نا وہ موجود ہوں گے، اور جو ذوق رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ عید کا سما ہوگا۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ بتائیں، میں محمود صاحب کی طرف بھی آؤں گی، آپ یہ جمال بتائیں کہ ایونٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس ایونٹ کی اسپیشلی خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ اور جس طرح لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بیسکلی آپ یونیورسٹیز وغیرہ سے بھی رابطہ ہوتا ہے کیا؟ ینگس ہم کہنے نا کہ چائے پہ رات پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پروڈکٹیو ایونٹ میں آئیں اور وہاں پر آ کر آپ کچھ سیکھ کر جائیں، تو اس میں یونیورسٹیز کو جو ہے نا شامل کرنا بڑا ضروری، تو ان سے بھی آپ کے رابطے ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جی ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ۔ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ابھی محمود بھائی نے بتایا، اس کی تفصیلات اور ماضی کے حوالے سے شاعر حضرات آ رہے ہیں، تو جو اس کا انتظامی ڈھانچہ آپ کہہ لیجیے، یا ہم اس کو کس طرح آرگنائز کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ تمام جامعات جو شہر کے اندر ہیں، کالجز ہیں، ان تک ہم جاتے ہیں، ان کے پرنسپل سے، وائس چانسلر سے ان کو دعوت نامہ دیتے ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ موجود، اور کئی برسوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اچھی بڑی تعداد وہاں سے اسٹوڈنٹس کی آتی ہے، اساتذہ بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، اور تمام لوگ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شہر کے باسی ہیں یا ساکنان شہر قائد کے لوگ ہیں اور جو عوام ہیں، تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مشاعرہ عوامی مشاعرہ ہے، جس کو ہم عوامی مشاعرہ کہتے ہیں۔ اس کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، یہ فری انٹری ہے، آپ آئیے، آپ نے جتنے چاہے دوستوں کو لائیے، فیملی کو لے کر آئیے۔ اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ ایکسپو سینٹر ہے، تو وہاں کافی وسیع پیمانے پہ پارکنگ کی سہولت ہوتی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اندر آنے کے بعد وہاں ہر قسم کا انتظام ہم کرتے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ اس دفعہ اور بہتر کر سکیں۔ کھانے پینے کے سٹالز ہوتے ہیں، بک سٹالز ہوتے ہیں، اور ایک جیسے بتایا محمود بھائی نے کہ 8 سے 10 ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پہ۔ اچھا، ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ایونٹس تو بہت سارے ہوتے ہیں شہر میں، لیکن میں ویسے ہی بتا دوں خاص کہ ہم باقاعدہ واش رومز کا انتظام رکھتے This ہیں۔ is really good. جی، تو بہت ضروری اور ہوتا اگر ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ آپ نے کہا تو یہ سب ویسے سے ہم بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل خواتین اور مرد حضرات کے سیپریٹ انتظام ہوتا ہے۔ بہت اچھے، بہت تو اچھے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا ہمیں انتظام رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سٹنگ اتنی لمبی ہوتی ہے، تو کھانے پینے اور وہاں پہ بیٹھنے کا، سیکیورٹی کا، اور اس کے لیے ہم ممنون ہیں سندھ گورنمنٹ کے کہ اس نے ہمیں ہمیشہ تعاون کرتی ہے، اس دفعہ بھی انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کر بھی رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ پارکنگ کی سہولت ہے، باہر بھی ہمارے ساتھ جو ہے ٹریفک پولیس ہوتی ہے جو سارا انتظام کر رہی ہوتی ہے۔
ساتھ ساتھ یہاں پہ جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہر سال ہم مشاعرہ کیا کرتے تھے 22 مارچ کو، 22 مارچ کے حوالے سے یہ مشاعرہ ہوتا تھا کیونکہ صبح ہوتی تھی 23 مارچ، تو جب یہ 22 کو شروع ہوتا تھا اور 23 کی صبح ختم ہوتا تھا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 22 مارچ کی رات کو ہم ٹھیک 12 بجے قومی ترانہ پڑھتے تھے سب مل کے ایک ساتھ. تو اب اس دفعہ کیونکہ مشاعرہ اس رمضانوں میں آ رہا ہے بار بار، تو ہم نے اس کو پہلے کر لیا، تو اس دفعہ بھی ہم کریں گے کہ رات 12 بجے اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھتے ہوئے پھر کراچی کے حساب سے تو بہت اچھا ٹائم ہے، کیونکہ پھر یہاں پہ تو گرمی بھی جلدی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کہ جتنی سردی میں ہمارے، کیونکہ وہ سخت سردی نہیں ہوتی نا، نارمل واری ہوتی، تو اچھا ہے کہ تو وہ ایک منظر جو ہے دیکھنے کا ہوتا ہے. جتنی ڈگنیٹریز آتی ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ 12 سے پہلے پہنچے تو مل کے ایک قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، ہاتھوں میں فلیگز دے دیتے ہیں، تو بڑا اچھا ایک تو ضروری، میں کہتی ہوں ہر ایونٹ میں ہونا چاہیے، بالکل یہ مسٹ ہے. جی. تو اچھا اس دفعہ کیونکہ ٹھنڈک زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، تو ہم نے وہاں پہ مارکی کا انتظام کیا تاکہ کہیں سے کوئی ہوا داخل نہ ہو، لوگ سکون سے بیٹھے رہیں. وہاں فرشی نشست کا انتظام زیادہ رکھتے ہیں کہ لوگ کوشش کی ہوتی ہے کہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مشاعرہ زمین پہ بیٹھ کے سنا جائے سامنے. اچھا بھی لگتا ہے جی. اور وہاں گاؤں تکیے کا انتظام ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس مشاعرہ گاہ میں کہ سب ایک فیملی ہے. بالکل، بہت تو اچھا اس سے بڑی مطلب لوگوں کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، لوگ انجوائے بہت زیادہ کرتے ہیں، چائے کافی کا انتظام ہوتا ہے. تو آپ کو جب آپ بھی ضرور تشریف لائیے گا تو آپ کو اچھا لگے گا کہ وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ مل جل کے مشاعرہ سن رہے ہیں. ایک سوال اور ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ بڑا وہ ہوتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کیسے ہوگی، کیسے مطلب اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا، بڑا ایک سچویشن کی بات اس میں ہمارا تعاون سندھ گورنمنٹ کا تعاون رہتا ہے، اور وہ بڑے وسیع پیمانے پہ ہمارے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دن پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم ممنون ہیں سندھ گورنمنٹ کے، سندھ پولیس کے اور دیگر اداروں کے کہ وہ تمام انتظامات کو بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اب سامعین تو وہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو اس ملک سے باہر ہیں یا اس شہر سے باہر ہیں یا مشاعرہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے لیے ہر سال انتظام ہم کرتے ہیں کہ اس کو لائیو ہم فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے چینلز پہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک ہیش ٹیگ بھی الگ سے بناتے ہیں، ایک لنک بھی ہم دے دیتے ہیں، تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں جو ملک سے باہر بھی ہیں. ریلی گڈ، بہت اچھا ایفرٹ. اب ماڈرن دنیا ہے جی، تو اس میں ماڈرن چیزیں ہونی چاہیے نا، تو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں. پھر بھی لوگ ہمیں تجاویز دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی تجویز ہو تو ضرور دیجیے گا. جی میرے پاس کیا تجویز، اتنا زبردست ایونٹ آپ لوگ کریں اور اتنے اچھے سے کریں، اس سے بہترین اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور ایک چیز اور میں بتاتی چلوں یہاں پر کہ جو لوگ شاعر یا رائٹرز ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ پبلش بھی کرتے ہیں کتابیں وغیرہ ان کے لیے نا، ذرا سا یہ محمود صاحب آپ بتائیے گا اس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے بڑے ممنون اور مشکور ہیں. ہر کلچر ڈپارٹمنٹ، کلچر کے منسٹر ہوں کہ ہوم منسٹر ہوں یا جتنے اور میئر صاحب ہیں یا کمشنر کراچی ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، یہ تمام لوگ اس کے ایونٹ کے لیے اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں کہ ہم جب ان سے کہتے ہیں وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ ہماری تجاویز کو سنتے ہیں اور اس میں سیکیورٹیز کے تمام چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اس کی مینجمنٹ کے اندر میئر کراچی صاحب خود بہت انوالو ہوتے ہیں، کمشنر کراچی صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ڈی سی جو ہیں ہمارے، کل جن سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، ہمارے ڈی سی جو کیا نام تھا، ایسٹ تھے، کل ان کے ساتھ بھی ہوئی. تو تمام ادارے جو ہے نا یہ شہر کا فنکشن تسلیم کرتے ہیں کہ یار یہ شہر کا ایسی تقریب ہے کہ جس میں 10-12 ہزار لوگ رات بھر بیٹھیں گے. تو اس کے انتظامات اپنی حد تک پوری کمپلیٹ کیے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ میں اس وقت اگر نام لوں، ہمارے نئے چیف سیکریٹری صاحب ہیں حیدر شاہ صاحب، انہوں نے تو بہت ہی زیادہ کوآپریٹ کیا ہے ہمیں ہر لمحے ہماری ہر چیز پہ. کل ہماری ہوم سیکریٹری صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا. تو یہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے نا، اس کو کراچی کے ایونٹ کو، ایک ادبی اس محفل کو لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں، اس کا پورے سال کہ یہ محفل کب شروع ہوگی. اور اس میں شعراء اکرام کے لیے میں آپ سے عرض کروں، پورے پاکستان کے شعراء آتے ہیں، ہر صوبے سے ہم لیتے ہیں شعراء، کراچی سے بھی لیتے ہیں، اندرون سندھ سے بھی لیتے ہیں، بلوچستان سے بھی لیتے ہیں. سلیکشن ہوتی ہے اس کی؟ جی باقاعدہ اس کی ایک سلیکشن ہوتی ہے، اور پیر قاسم رضا صدیقی صاحب جو ہے نا اس کی سلیکشن کرتے ہیں. اور ہم اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں کہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں نا ان کے سلیکشن بھی وہی لوگ کرتے ہیں. ایسی اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں، لاہور سے لوگ آتے ہیں، ابھی ہمارے ملتان سے ایک شاعر آ رہے ہیں، اور کوئٹہ سے ہمارے شاعر آ رہے ہیں. تو ہم اور پھر اس کے بعد پوری دنیا سے
जी जी पूरी दुनिया से, अमेरिका हो कि यूरोप हो, बहरीन है, जर्मनी, इन तमाम ममालिक से शोरा को सिलेक्शन किया जाता है। जी बहुत तो ज़बरदस्त ये इवेंट, और मैं आप लोगों का अगेन थैंक्स कहूँगी कि इतने बड़े इवेंट के लिए आप लोग जो है इतने काम कर रहे हैं। और ये जिस तरह आपको बताया कि 30वां आलमी मुशायरा है जो 4 जनवरी को होगा इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर में होगा। 2025 एक्सपो सेंटर में, और इसमें लिखा भी हुआ है कार्ड पर कि दाखिला जो है वो मुफ्त है, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं, और स्पेशली वहाँ पे पार्किंग की भी सहूलत है, खाने पीने की लेकिन खाना पीना स्टॉल से आपको खुद खरीदना जी होगा। हाँ हाँ, ठीक है? ये जो किताबें, खुद मेहनत करनी होगी। बच्चों के लिए किताबें भी चाहिए हों, हाँ, बड़ों के लिए किताबें चाहिए हों, खरीदनी हो तो तो वहाँ से भी आप किताबें ले जी सकते हैं। सर, अहले तो ये कराची, सेगमेंट जो है ये अभी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कहते हैं। मैं अहले कराची से कहूँगा कि हस्ब साबिक आप लोग इससे पहले भी जिस तरीके से आते रहें, आइए, और कल की रात जो है ना इस महफ़िल में गुजारिए, अपने बच्चों को भी साथ लाइए। यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप आइए और इस महफ़िल को, एक अदबी महफ़िल को यादगार महफ़िल के तौर पे अपने साथ लेके जाइए, आपके जहनों में रहेगा। और आने वाला वक्त जो है ना ये साबित करेगा कि ये मुशायरा जो साकनान शहर कायद के तहत हो रहा है, इसकी जो तसलसल है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसमें एक तो हम टिकट कोई नहीं लेते आपसे, ठीक है। हम वो अदबी महफ़िल जो हम ये मुनक़्क़िद करते हैं उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अहले कराची को एक अच्छी अदबी महफ़िल दे सकें, और कुछ नहीं होता। और जिसके अलावा अगर ये भी कहा जाए कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ना हो तो हम ये महफ़िल नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे अगर नहीं होगी, अंसारी साहब हमारे सेक्रेटरी वो हैं वहीद साहब हैं, वहीद शाह साहब हैं, या जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोग, अगर हैदर शाह साहब हैं, वो सब लोग जो है ना अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, हमारी सरपरस्ती नहीं करते, जितने भी अदारे हैं वो सब हमारी सरपरस्ती थी, कमिश्नर हो, मेयर हो, CM साहब हो, तो उन सब का भी हम में हम बहुत मशकूर हैं कि आप लोग इस शहर के लिए एक अच्छा इवेंट देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।